وہ ہے میرے بھائیوں یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی۔ اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے، سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی۔ اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ تم صرف زیادہ سے زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو، ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر۔ تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی، اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے۔ ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس۔ دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے۔ ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا، بھائی تیرا کیا کام ہے بھائی؟ اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا، تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں، وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں، اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں
جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا. جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا، اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں. اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہربانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں. میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے. اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا. یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی. ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے. جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا. ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے. جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے. تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا، نہ یہ ضرب عضب ہونی تھی، نہ رد الفساد ہونا تھا، اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی. یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3، اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو، یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن، اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحب ہیں، ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے، ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین، اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین، جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے. اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے.
حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے, اس معاملے کو ہم دیکھیں گے. اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا. بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا, لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کریٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو 2 علماء, ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں, وہ تھے. انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے, اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں, اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے, انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے, اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو آندہ وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے اگر گالیاں کھانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں, تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں, اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا, اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا, چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا, اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی, ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی, اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں اس بیچاری سہمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے, اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے, اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں, یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا, جو یقیناً نہیں کیا, کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر, اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے, تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے, دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا, آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے, دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے, یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. اچھا, اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں, چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں, تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو, ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے. معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے, اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں
بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ویڈیو میں نہیں۔ دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے، اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی۔ ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟